مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے کہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک قرآنی آیات اور حدیث کا اکتفا کیا جاتا ہے۔ جی تو اس کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونا کے ہیں۔ آج کل کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے، لیکن شریعت کے ان اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ طہارت میں دو چیزیں آتی ہیں، وضو اور غسل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، بشرطیہ طے کہ جسم اور لباس کا پاک ہونا، اور اگر جسم و لباس کا پاک نہیں ہے تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ وضو کے 4 فرائض: چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کے مسنون طریقے حسب ذیل ہیں: اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، کونیاں سمیت بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کرتے ہوئے یہ بات کا خیال رکھنا کہ پہلے دائیں اور پھر بایاں پاؤں۔ اس کے بعد آتا ہے جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا، پوری باڈی کو مطلب 3 دفعہ دھونا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے آتا ہے غسل۔ اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔ اگر آپ کا جسم پاک نہ ہو تو صرف وضو سے پہلے غسل کرنا بہت ضروری ہے۔ علاوہ ازیں کہ آپ صاف ستھرے رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور حج و عمرہ کے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو اپنی سنت میں شامل کیا۔ ان تمام مواقعوں پر نہانا بہتر اور مسنون ہے، اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو آپ کے اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تعلیم الاسلام جیسی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں جن میں غسل واجب ہے، اور اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا جائے تو ناپاک رہیں گے اور عبادت قبول نہ ہوگی۔ پھر غسل کا طریقہ کیا ہے؟ نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے اچھی طرح دھو لیا جائے، بعد میں ہو سکے تو وضو کر لیں، وگرنہ 3 دفعہ کلی کرنا، پانی حلق تک پہنچائیں، اور جہاں تک آپ حلق تک لے کے جائیں وہاں تک لے کے جائیں، اور پھر ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالیں، اگر جہاں تک ممکن ہو وہاں تک لے کے جا سکیں۔ آخر میں پورا جسم کو 3 دفعہ دھونا، اور اچھی طرح جسم کو مل مل کر میل اتارنا جو ہمارے جسم۔ پھر آگے آتا ہے بہرحال مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح اچھی طرح نہایا جائے کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، خواہ ضائع نہ کیے جائے۔ غسل خانے میں نہایا جائے، اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے میں نہائے۔ غسل کرتے وقت گنگانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا۔ شریعت میں جو طریقے مقرر ہیں ان کا مقصد انسان کو تو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ فائدے اور فائدے کی باتیں بتانا ہے۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہنا اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح صفائی کا باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو میں نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ عبادت اور کام کرنے کا لطف آتا ہے، اور
اسی طرح عبادت قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح نہائیں، اچھی طرح وضو کریں، غسل کریں، اور جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس پر عمل کریں، اور ہم انشاءاللہ ان کے کوسچن آنسرز اور خالی جگہ ہر جگہ آتے نہیں ہیں لیکن ہم کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، گھر میں رہیے، اور تھینک یو۔